اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد فضل اللہ۔ کتاب نور عرفان، جلد اول، تیسرا باب، روحی علوم، جس کا ڈاکٹر محمود علی انجم نے تحقیقی اور تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ صفحہ نمبر 115 پر آپ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات اس انداز میں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خلوت سے زیادہ اخلاص پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی، لہذا جس نے خلوت کو اختیار کیا اس نے اخلاص کے ستون کو تھام لیا اور صدق و حقیقت کے بڑے رکن کو حاصل کر لیا۔ حضرت ابو بکر سبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، خلوت نشینی کو لازم قرار دو، جماعت سے اپنا رشتہ ہٹا لو، ہر وقت چار دیواری میں رہو یہاں تک کہ وقت آخیر آ جائے۔ حضرت شیخ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، خلوت نشینی صدیق لوگوں کا حقیقی مقصد ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا دل خلوت نشینی کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ اس عالم یعنی گوشہ تنہائی میں عجب لطف و سرور پاتے ہیں، یہ ثبوت ہے ان کی روحانیت کا۔ حضرت شیخ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کا تجربہ یہ ہے، ایک عقل مند آدمی آخری باتوں کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود اپنے ابتدائی حالات کی اصلاح نہ کرے اور ایسی منزلیں طے نہ کر لے جن سے پتہ چلے کہ وہ ترقی کر رہا ہے یا تنزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ طالب روحانیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلوت کے مقامات تلاش کرے تاکہ دوسرے مقامات سد راہ ہو کر اس کے مقاصد کو خراب نہ کریں۔ حضرت شیخ ابو حامد مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے صحبت یعنی جلوت پر خلوت کو ترجیح دی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کے علاوہ اس کے خیالات ہمیشہ کسی اور طرف مائل نہ ہوں اور حقیقت مطلق یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا مطلوب و مقصود نہ ہو۔ وہ اسباب ظاہر سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ اگر یہ مقصد نہیں یعنی حقیقت کی تلاش، تو خلوت نشینی اس کے لیے فتنہ یا مصیبت بن جائے گی۔ اگلی ذیلی سرخی ہے، کامیاب زندگی کا راز۔ انسانی ذہن کو جسم پر واضح برتری حاصل ہے۔ اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیوی زندگی بہت مختصر ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مگر افسوس کہ اکثر انسان مقصد حیات سے غافل ہیں۔ مادہ پرستانہ دنیوی عیش و آرام اور تن پروری کے فلسفے پر مبنی نظریہ حیات اور طرز فکر کی وجہ سے عصر حاضر کے انسان نے اپنے حقیقی مقصد حیات کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ متوازن ذہن جسمانی، نفسیاتی، اخلاقی اور روحانی نشو و نما کے لیے، دینی، دنیوی، مادی اور اخروی فلاح کے لیے ہمیں عقائد صالحہ اور ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے صوفیہ نے من کی دنیا پر خصوصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے معرفت نفس کے لیے، معرفت ذات باری تعالیٰ کے لیے، تسخیر کائنات کے لیے تزکیہ نفس کیا، روحانی تطہیر اور تصفیہ قلب سے روحانی شعور بیدار کیا۔ اس شعور سے کائناتی شعور اور شعور کل یعنی شعور مطلق ذہن مطلق سے رابطہ ہو گیا اور اسے مضبوط سے مضبوط تر کیا۔ شعور کل سے مراد وہ خبیر و بصیر قوت ہے جو پورے نظام کائنات یعنی ذرے سے لے کر سورج، قطرے سے لے کر سمندر اور جمادات سے لے کر انسان تک کو نہایت حسن و خوبی سے چلا رہی ہے۔ ہم سب کے ذہن اور اس ہماگیر شعور کل سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب انفرادی ذہن کا براہ راست رشتہ شعور کل سے قائم ہوتا ہے تو حیرت ناک کرشمے ظہور میں آتے ہیں۔
جن لوگوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ شعور کل ہی کا فیضان حاصل کر کے اس منصب پر فائز ہو سکے ہیں۔ شعور کل کا ہر انسان کے شعور اور لاشعور سے تعلق ہے۔ عبادت و ریاضت اور توجہ و یکسوئی کی بدولت جب انسانی شعور و لاشعور کا شعور کل سے وجدان، القاء اور الہام کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو معجزات کا ظہور ہوتا ہے، انسان معراج پاتا ہے اور نیابت الہی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی الآخر کلامنا۔